وہ दिन उनके लिए भी बड़ा दर्दनाक होगा जो आज खेलों में मसरूफ हैं। कुरान ने खेल की मजम्मत कर दी, खेलों में जो मसरूफ हैं उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब। इस्लाम ने सिर्फ 3 खेल की इजाजत दी, 3, ओनली 3 खेल, 3 के अलावा चौथा कोई खेल इस्लाम में जायज नहीं है। नंबर 1, बीवी के साथ जो वजीफे ज़ौजियत अदा करते हैं उसको भी रसूलुल्लाह ने खेल कहा। नंबर 2, घोड़ सवारी, घोड़े पर सवारी करना, वो एक खेल। नंबर 3, तीरंदाजी, यानी जिसमें इस्लाम का फायदा था। अब इसी खेल की ज़िम्न में कुछ खेल आते हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैराकी की है, तैराकी की, हुजूर अलैहि सलाम ने दौड़ लगाई है, ये सब इसी ज़िम्न में आते हैं जो इंसान की सेहत के लिए मुफीद है। उसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक पहलवान से कुश्ती की है, कुश्ती के भी जवाज का हुक्म है, लेकिन आजकल जो कुश्ती है वो नाजायज है, बल्कि हराम है। हराम इसलिए है कि जिस वक्त तो कुश्ती की जाती है तो लंगोट पहनी जाती है और घुटने खुले होते हैं, तो नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा छुपाना फर्ज है हर हालत में। तो जिस जहां ऐसा होता हो कि कुश्ती में घुटने के हिस्से, नाफ से घुटने तक का हिस्सा दिखाया जाता हो, वहां जाना भी हराम है, वहां मुसलसल लानत उतरती है। अगर कहीं कुश्ती ऐसी होती हो जहां इतनी बड़ी चड्डी पहनी जाती हो कि घुटने छुपे रहते हो, तब ऐसी कुश्ती में आप जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं, और बल्कि आप इस तरह की कुश्ती खेल भी सकते हैं, वो आपके जिस्म के लिए मुफीद है। उसके बाद क्रिकेट खेलना ये नाजायज है। उसके बाद कबड्डी खेलना, आज की तारीख में जो कबड्डी का मौजूदा तरीका है वो नाजायज है। इसी तरह से मोबाइल पर गेम खेलना, बालिग लोगों का मोबाइल पर गेम खेलना, ये भी नाजायज है, क्योंकि उसमें तज़ी औकात है। अब आप कहेंगे क्रिकेट में तो जो है वो पूरे कपड़े पहनकर खेले जाते हैं, वो नाजायज क्यों है? तो क्रिकेट का नाजायज होना इसलिए है कि उसमें वक्त का ज़ाय होना है, कि जितनी देर तक तुम क्रिकेट खेलोगे उतना तुम्हारा वक्त ज़ाय होगा, और इस्लाम में वक्त का ज़ाय करना ये बज़ाते खुद नाजायज है। अब रही बात क्रिकेट खेलने के जवाज का, एक फतवा बाज़ उलमा की तरफ से दिया जाता है। उसकी सूरत ये है कि अगर फजर की नमाज पढ़कर कोई वर्जिश की नियत से क्रिकेट खेले कि मैं दौड़ भाग करूंगा तो मेरा जिस्म फिट रहेगा, तो कुछ देर के लिए उलमा इसकी इजाजत देते हैं कि ये इस तरह आप खेल सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो क्रिकेट सुबह के वक्त वर्जिश के तौर पे खेलने जाते हैं, जो वर्जिश के तौर पे खेलने जाते हैं, ठीक है, इसकी इजाजत है, खेलिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो फजर में नहीं उठते, लेकिन जब क्रिकेट का टाइम आता है तो पाबंदी से उठते हैं, बल्कि एक आदमी मखसूस होता है उसके लिए कि वो सारे प्लेयरों को, सारे खिलाड़ियों को वो जगाने के लिए जाता है। यानी इतनी कमबख्ती हमारे अंदर आ गई कि आदमी खेल के लिए तो सबको जगाता है, अगर आधा घंटा पहले फजर के लिए सबको जगा लेता तो अल्लाह उसको सवाब भी अता फरमाता। और ठीक है, अगर आप सुबह वर्जिश के लिए खेलने जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन उसका तरीका ये होना चाहिए, इसको आप लाजिम कर लें कि पहले फजर में एक दूसरे को उठाएं, फजर की नमाज खुश अकीदा मस्जिद में बाजमात पढ़ें, और उसके बाद फिर वर्जिश की नियत से एक मखसूस वक्त के लिए खेलने के लिए जाएं। लेकिन फिर यह कि उसमें जो है वो कोई शर्तिया मैच ना हो, फिर उसमें गाली गलोच ना हो, ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए वर्जिश के तौर पे करें। मैं आपको मशरूत इसकी इजाजत देता हूँ, यानी वर्जिश के तौर पे नमाज की पाबंदी के साथ अगर आप करना चाहते हैं बॉडी को फिट रखने के लिए तो आप कर सकते हैं, इसकी इजाजत है। इसी तरह एक जमाना था जिस जमाने बाना खेला जाता था। बाना, आप जो पुराने लोग हैं उसको समझते हैं कि वो लाठी चलाना सीखते थे, ये भी जायज है, लेकिन अब वो फन के जानने वाले न रहे, और है तो वो बूढ़े हो गए। आप जानते हैं वो फन ऐसा है कि अगर आप अकेले हो और लाठी चलाई जा रही हो, तो अगर कोई आपको पत्थर फेंक कर मारेगा तो इस तरह उसको घुमाने का अंदाज इतना तेज होता था कि वो जो पत्थर होगा वो लाठी में लगेगा, आपको नहीं लगेगा, और उड़कर वहां जाएगा जहां से वो आया है, तो गया कि उसको लगेगा। इसके बड़े फनकार थे। हमने अपने बचपने में अक्सर मुहर्रमुल हराम के अय्याम में आशूरा के दिन पहले इसको बहुत देखा है कि पहले लोग उसको खेलते थे, लेकिन अब नहीं खेलते। अब यह है कि आशूरा के दिन बाना खेलना जायज है कि नाजायज, ये भी फिर एक सवाल पैदा होता है।
تو اگر بانا جو ہے وہ یہ فن کا اظہار کرنے کے لیے عاشورہ کے دن یا عید کے دن اگر اس کو کھیلا جائے تو یہ جائز ہے. جائز ہی نہیں بلکہ یہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے. یہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دو. اب یہ نہیں کہ میں کھیلوں کو جواز پیش کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر ڈھول تاشے باجے میوزک وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. صرف یہ بانا ہو، جس کو بان لاٹھی ہو اور لوگ دور کھڑے ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عید کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ حبشی غلام مسجد نبوی شریف کے صحن میں یا باہر آئے اور آنے کے بعد وہ کھیلنے لگے، وہ اسی طرح کا کوئی کرتب دکھانے لگے. تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے اپنے گھر کی چوکھٹ سے. حضور دروازے پہ کھڑے تھے اور یہ منظر حضور دیکھ رہے تھے. صحابہ بھی موجود تھے. پیچھے سے ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی دیکھ سکتی ہوں؟ تو آقا نے میں دیکھ سکتی ہوں. تو آقا علیہ السلام نے تھوڑا سا پردہ ہٹا دیا اور ماں عائشہ صدیقہ نے حضور کے کاندھے پر اپنی ایک تھوڑی رکھ لی ایسے اور پردے کے پیچھے سے وہ دیکھنے لگی. تو حضور علیہ السلام نے بس تمہاری طبیعت بڑھ گئی. کہا نہیں حضور میں اور دیکھوں گی. تو پھر حضور علیہ السلام نے ان غلاموں کو اشارہ کیا وہ اور کھیلتے رہے. پھر آقا نے کہا بس. تو کہا نہیں حضور میں اور دیکھوں گی. تو وہ اور کرتے رہے. اس کے بعد پھر کہا کہ حضور بس اب میری طبیعت بڑھ گئی ہے. تو آقا نے غلاموں کو اشارہ کیا پھر وہ چلے گئے. یعنی کہ کچھ کھیل ایسے ہیں جو جائز ہے اور کچھ ایسے ہیں جو ناجائز ہے. تو جائز ہے آپ اس کو کھیلیے، تیراکی سیکھیے، تیریے. آج آپ دیکھیے لیکن اب یہ نہیں کہ تیراکی سیکھنے کے لیے کوئی ایسا حوض ہونا چاہیے جہاں ڈوبنے کا اندیشہ نہ ہو. یہاں تیرنا نہیں آتا ہو چلے جاتے سیدھے گرنا ندی. اب وہاں جا کر کے جو ہے وہ کودتے ہیں، سر میں پتھر لگتا ہے، مر جاتے ہیں. ایک طرح کی خودکشی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ یہ چیز اچھی نہیں. پھر کچھ ہماری قوم کے بچے ایسے تھوڑا سا پانی آیا تو وہ اسکول چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. آپ بالکل تیراکی. حضور علیہ السلام جب اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ گئے تھے اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے تو وہ جناب عبداللہ کا ننیال تھا، رشتہ دار تھے ان کے. تو جب ان رشتہ داروں کے یہاں جناب آمنہ نے قیام کیا تو جو مدینہ منورہ کے کنویں تھے یا مدینہ شریف کی نہریں تھی تو حضور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تیراکی کے لیے وہاں تشریف لے جاتے تھے. تو اس طرح تیراکی کرنا یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. تو ہو سکے تو تیراکی. میں کہتا ہوں بہترین ورزش اس زمانے کے اندر تیراکی ہے. کیونکہ جب آدمی تیرتا ہے نا پانی پر تیرتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر اور پورا وجود اس کا جو ہے وہ حرکت کرتا ہے. اور آپ غور کریں گے جب تھوڑی دیر آپ تیریں گے آدھا ایک گھنٹہ اور جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو بہت تیز کی بھوک لگے گی. اور تیراکی کے بعد اگر آپ جو ہے وہ بیت الخلا جائے تو آپ کو اس طریقے کی حاجت ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ آپ کا پورا پیٹ خالی ہو گیا. یعنی فاسد مادوں کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ، ہاضمے کو درست کرنے کا. اب جب میرے آقا ہی کی سنت ہے تو حضور کی سنتوں میں تو ہزار فائدے ہیں. اور اگر کوئی سنت پر عمل کی نیت سے اس کو انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید. جو میری سنت ایسے وقت میں اس پر عمل کرے جبکہ اس سنت کو مٹایا جا رہا ہو، اس سنت پر کوئی عمل کرے گا تو اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ کبڈی ہے، یہ کرکٹ ہے، یہ میچ ہے، یہ الا فلاں، اس یہ ساری خرافات کو چھوڑ کر جو حضور کی سنت سے ثابت ہے وہ کریں، یا جو ثابت نہیں ہے اور اگر آپ ورزش کے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو پورے کپڑے پہن کر آپ کرکٹ کو بھی جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد کھیل سکتے ہیں. اسی طرح سے اکھاڑے میں آپ جائیں اور وہ وہاں ورزش سیکھیں کہ ورزش کرنا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے. اس کی بڑی برکتیں ہیں. اب میں ساری ان سب چیزوں پہ میں جو ہے وہ اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ بات کھیل کی قرآن نے کی ہے تو میں نے کھیل کو واضح کر دیا. اور بہت سارے گندے کھیل بھی اب ایجاد ہو گئے، جیسے کمپیوٹر کے اوپر لوگ گیم کھیلتے ہیں تو وہ ایک قسم کا جوا ہے. اب لوگ اس کے اوپر 1000 روپے ہار دیتے ہیں، سینکڑوں روپے ہار دیتے ہیں. یہ سب ناجائز و حرام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ تاش کے پتے یہی جوا ہے، لاٹری یہی جوا ہے. یہ بھی جوا ہے. اور ابھی جو نئے گیمز نکلے ہیں جوئے کے طور پر کمپیوٹر پر، یہ سب یہ ناجائز ہے. اس سے بچنا چاہیے اور ان کو ختم کرنا چاہیے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو کھیلنے والے ہیں نا، جو ناجائز کھیل کھیلتے ہیں اور کافر
ہم قیامت کے دن ان کو دھکا دے کر جہنم کے اندر داخل کریں گے. یعنی یہ دھکا دے کر جو لفظ ہے نا، یہ ذلت کے لیے نہیں کہتے. تو میرے گھر آئے گا نا تو میں تجھے دھکے دے کر نکال دوں گا. یہ جو دھکے دے کر کا محاورہ ہے، یہ یعنی ذلت سے نکال دوں گا. دھکے کا مطلب یہ نہیں کہ کونی ماریں گے، دھکے کا مطلب یہ کہ ذلت سے نکال دیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو کھیل کھیلتے ہیں اور جو کھیلوں میں مصروف ہے. اب دیکھیے نا کہ لوگ کھیلتے ہیں تو رات بھر کھیلتے ہیں. یہ تو ناجائز ہے، وقت کی بربادی ہے. کبھی راتوں کو مصلے پر نہیں گزارا آپ نے، پھر اس کے بعد لوگ کھیلتے ہیں تو دن بھر کھیلتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے، بلکہ معاذ اللہ استغفر اللہ کیا کہوں، جب میچ شروع ہوتا ہے اور بالخصوص انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو گلیاں جو ہے وہ سونی ہو جاتی ہیں. یہ ہنسنے کی بات نہیں، عبرت کی بات ہے. اللہ کے قرآن نے تمہیں نہیں بتایا کہ تمہیں دھکے دے کر جہنم میں ڈالا جائے گا. گلیاں سونی ہوتی ہے، نمازی کم ہو جاتے ہیں، نمازی کاروبار بند ہو جاتے ہیں. میچ کے لیے دکانیں بند کرنے والوں، کیا کبھی نماز کے لیے بھی تم نے دکان بند کی؟ میچ کے لیے اسکول کی چھٹی لینے والوں، کیا کبھی تم نے نماز کے لیے بھی اسکول کی چھٹی لی؟ دین کے لیے بھی تم نے اسکول کی چھٹی لی؟ دن بھر یعنی کہ 4 6 8 گھنٹہ جو ہے وہ کھیل چلتا ہے اور لوگ بالکل بیٹھے ہوتے ہیں. اس وقت تو بوڑھوں کی بھی کمر نہیں دکھتی. اس وقت تو ہاں بڈھے بھی جو ہے وہ بیڑی پیتے بیٹھے رہیں گے. بوڑھے حضرات اپنی توہین نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ قبروں کے اندر پیر لٹک گئے اور ابھی تک کہ آپ کو کرکٹ کی سستی ہے. کرکٹ کا میدان دیکھنے والوں، تمہیں قیامت کا میدان دیکھنا چاہیے. تمہیں قیامت کے میدان کی نہیں سوجی، تم دنیا کے کرکٹ کے میدان کو دیکھ رہے ہو اور گھنٹوں بیٹھتے کوئی ان پہ فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا. اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ